السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم صحیح بخاری کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے۔ حدیث نمبر 1 اور 2 کل پڑھی تھیں، آج ہم حدیث نمبر 3 انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، علم و حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، تو جہاں سے ملے اسے پاؤ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اور دل سے اس کو سننا ہے حدیث کو، اور اس کو محسوس کرنا ہے کہ کن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے اور کس طرح سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اس وقت کیا دور چل رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو محسوس کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور ہمیں سکون بھی ملے گا، کیونکہ اصح الکتابی بعد کتاب اللہ البخاری، کتاب روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب، جو صحیح ترین کتاب ہے، وہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو چن لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جن کو قرآن نے بھی حکمت کہا ہے، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو اس کو بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو محسوس کر کے پڑھنا ہے، سننا ہے آپ لوگوں نے، اور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوحی، حدیث نمبر 3۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح، ثم حبب الیہ الخلاء، وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد، قیل ان ینزیوا الی اہلہ ویتزودوا لذلک، ثم یرجعوا الی خدیجۃ فیتزودوا لمثلہا، حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، فجاءہ الملک فقال اقرأ، فقال فقلت ما انا بقارئ، قال فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، ثم ارسلنی فقال اقرأ، قلت ما انا بقارئ، فأخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، ثم ارسلنی فقال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، فأخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرجف فؤادہ، فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا فقال زملونی زملونی، فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، فقال لخدیجۃ وأخبرہا الخبر لقد خشیت علی نفسی، فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق،
فانطلقت به خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی آتت به ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا ابن امی خدیجہ رضی اللہ عنہ وکان امرا تنصر فی الجاہلیۃ وکان یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یکتب وکان شیخا کبیرا قد امیہ فقالت لہ خدیجہ یا ابن ام اسمع من ابن اخیک فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرى ما رایا فقال له ورقہ هذا الناموس الذي نزل اللہ على موسیٰ یا لیتنی فیہا جزءا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا مخرجیہم قال نعم لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا معزرا ثم لم ینشب ورقہ ان توفی وفتر الوحی۔ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیث نے خبر دی۔ لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا اور جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، عیسائی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل اسی کو لکھتے تھے اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اس عرصہ کو یہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ تھا اور اس عرصہ کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، بہت پریشان۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اس حد تک پریشان ہو گئے تھے کہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دوں، کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو دوبارہ وہ فرشتہ میرے پاس نہیں آیا۔ تو 6 ماہ بڑی ہی بے چینی میں گزارے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات نازل فرمائی تھی۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ لوگ اس حدیث کو اچھی طرح پڑھیں، سنیں اور اس پر غور کریں اور اس کو محسوس کریں کہ کیسے غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر وہ کیسے فرشتہ آیا ہوگا، کیسا ہوگا، پھر کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا۔ اور یہ سارے واقعات جو ہیں بہت سکون آور واقعات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔